دوستو اور ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل غوثیہ معین الاسلام ازہری نیٹ ورک کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ تمامی حضرات کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان کیا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی، اور آپ کی کرامتوں کا ظہور کب سے ہوا۔ مگر اس سے پہلے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ تمامی حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے تک پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں، اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹ بھی کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے راجہ ہیں، ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔ پورے ہندوستان میں آپ کی حکومت ہے، صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی آپ کی حکومت کے چرچے ہیں اور آپ کی حکومت کی شہرت ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد صاحب کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے ملتا ہے، اور والدہ صاحبہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ آئیے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب ملاحظہ کریں۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جن کے والد گرامی سیدنا خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کے والد سیدنا خواجہ کمال الدین، ان کے والد سیدنا احمد حسین، ان کے والد سیدنا نجم الدین طاہر، ان کے والد سیدنا عبد العزیز، ان کے والد سیدنا ابراہیم، ان کے والد سیدنا ادریس، ان کے والد سیدنا امام موسیٰ کاظم، ان کے والد سیدنا امام جعفر صادق، ان کے والد سیدنا امام محمد باقر، ان کے والد سیدنا امام زین العابدین، ان کے والد سید الشہداء شہید کربلا راکب دوش مصطفیٰ امام علی مقام حضرت امام حسین، اور ان کے والد سیدنا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ، اور ان کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب والد صاحب کی طرف سے امام حسین سے جا کر کے ملتا ہے، اور وہاں سے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اب آئیے والدہ صاحبہ کی طرف سے بھی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب ملاحظہ کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت امام حسن، ان کے بیٹے حضرت حسن مصنع، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ محض، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ جون، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ صالح، ان کے بیٹے
حضرت موسیٰ ثانی، ان کے بیٹے حضرت ابو بکر داؤد، ان کے بیٹے حضرت شمس الدین زکریا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ زاہد، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ حنبلی، ان کے بیٹے حضرت داؤد، اور ان کی بیٹی حضرت ام الورا ماہ نور، اور انہی کے بیٹے خواجہ خواجگاں، قبلہ چشتیاں، مرکز عاشقاں، مطلع سالکاں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ شاعر اسلام بیدم وارسی بڑے ہی پیارے انداز میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، بہار بوستان مصطفائی، گل و گلزار یزدانی کے صدقے، فدا بیدم علی کے لاڈلے پر رسول اللہ کے جانی کے صدقے، اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے بڑے ہی پیارے انداز میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو حضرات ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے جا کر کے ملتا ہے، گویا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے اس بات کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ آپ کی ولادت بسعادت کب اور کہاں ہوئی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سن ولادت یعنی پیدائش کی سن میں تاریخ نویسوں اور تذکرہ نگاروں کے بڑے اختلافات ہیں، مگر زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 14 رجب المرجب 537 ہجری 2 شنبہ یعنی پیر کے دن صبح صادق کے روح پرور اجالے میں ہوئی، اور آپ کا مقام ولادت یعنی جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس مقام کا نام ہے سنجر۔ سنجر کی سرزمین پر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کی کرامتوں کا ظہور کب سے ہوا، اس بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ تمامی حضرات سماعت کریں۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ جن کا نام حضرت سیدہ بی بی ام الورا ماہ نور رحمت اللہ تعالی علیہا ہے، آپ سے روایت ہے، غریب نواز کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت سے معین الدین حسن اجمیری کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی اس وقت سے پیدائش تک آپ کا معمول یہ رہا کہ نصف شب یعنی آدھی رات سے دن چڑھنے تک آپ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام الورا ماہ نور رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے کانوں سے آپ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی، اور آگے فرماتی ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جب سے اپنے والد صاحب کی
پشت انور سے میرے شکم اطہر میں منتقل ہوئے، تب سے اللہ تبارک و تعالی نے خیر و برکات کے دروازے کھول دیے اور ہمارے گھر میں خیر و برکت کی فراوانی اور کثرت ہو گئی، اور ہمارا دل اطمینان و سکون سے لبریز و معمور ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ صاحبہ حضرت ام الورا ماہ نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہیں، اور آپ کی کرامتوں کا ظہور اپنی والدہ صاحبہ کے شکم اطہر سے ہی ہونے لگا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ شیر خوارگی کے زمانے میں ہی آپ کی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنا بچہ لے کر آپ کے گھر آتی اور وہ بچہ دودھ کے لیے رونے لگتا تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کی جانب اشارہ کرتے، آپ کی والدہ آپ کا اشارہ سمجھ جاتی اور اس بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی۔ اس پر آپ بہت خوش ہو کر فرط مسرت سے مسکرانے لگتے تھے۔ جب آپ کی عمر شریف 3 سال کی ہوئی تو اکثر و بیشتر باہر سے اپنے ہم عمر بچوں کو بلا کر گھر لے آتے اور انہیں انتہائی محبت کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ جب وہ آسودہ ہو جاتے، یعنی جب ان بچوں کا پیٹ بھر جاتا، تو آپ بے پناہ فرحت و مسرت محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، ہر طرف مسرت و شادمانی کا ماحول تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہایت ہی عمدہ اور نفیس لباس زیب تن فرما کر نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نابینا لڑکے کو پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس دیکھا۔ سرکار غریب نواز کو اس کی غریبی اور لاچاری پر بہت دکھ ہوا اور آپ کو اس کے حال پر رحم آ گیا۔ نتیجے کے طور پر آپ نے اپنا خوبصورت اور قیمتی لباس اس غریب اور نابینا لڑکے کو پہنا دیا اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ کی طرف لے گئے۔ تو حضرات، مذکورہ بالا واقعات کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن یعنی عہد طفلی اور شیر خوارگی میں ہی نہیں بلکہ پیدائشی غریب نواز تھے، اور یہ صفت خاص آپ کی حیات ظاہری تک ہی نہیں بلکہ بعد وصال بھی آپ سے کبھی بھی کسی حال میں جدا نہ ہو سکی۔ چنانچہ آج بھی آپ اسی طرح غریبوں، مجبوروں، بے کسوں، مظلوموں اور بے سہاروں کو نزدیک و دور سے خوب نوازتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہم غریبوں کے لیے آپ غریب نواز رہیں گے۔ اسی لیے تو شاعر اسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز۔ اور ایک شاعر فرماتے ہیں کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلامان معی محشر میں پہچانے کہاں جاتے، درے خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔